میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم ہیں کوئٹہ میں, اور کوئٹہ کے بہت ہی برائٹ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ کہوں گا, اور وہ نوجوان کہ جو اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں. ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے جہاں حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بہت سارے انیشیٹو لے, وہیں ہمارے پاس جو زبردست ایکسپرٹس موجود ہیں مختلف شعبوں کے اندر, یا وہ نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, انہی کے انیشیٹو بھی بہت ضروری ہیں کہ میڈ ان پاکستان چیزیں سامنے آئیں. ہم امپورٹ بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن اب فوکس اس بات پر ہے کہ ہم ملک کے اندر اپنی چیزیں استعمال کریں بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں. اس سلسلے میں منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اگنائٹ کا زبردست انیشیٹو ہے کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں پورے پاکستان میں موجود ہیں. تو آج ہم کوئٹہ کے نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں موجود ہیں جو کہ بیوٹم میں ہے, اور بہت ہی خوبصورت ہے. جتنا خوبصورت جو ہے اس کا ایمبیانس ہے اور اس کا کنسٹرکشن ہے, اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور زبردست وہ لوگ ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو ان سے ہی بات کرنے, آپ کی ملاقات کروانے اور پورے پاکستان کو اور دنیا کو بتانے کہ کوئٹہ میں بلکہ پورے بلوچستان میں جو قابل لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس کیا خیالات ہیں, ہم یہاں پر آئے ہیں. تعارف کراؤں گا جو گیسٹ پینل ہمارے ساتھ ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب یوسف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سی او ہیں اگنائٹ کے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. جناب شاہ خان صاحب, پروجیکٹ ڈائریکٹر NIC کوئٹہ. ڈاکٹر فیصل احمد خان صاحب, آپ پرو وائس چانسلر ہیں بلوچستان یونیورسٹی آف IT انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فیروز شاہ صاحب, آپ ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آفس بورڈ آف انویسٹمنٹ کے, اور آپ بھی اسلام آباد سے یہاں پر مہمان ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان سے اور خاص طور پہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ریپرزنٹیٹیوز اور وہ لوگ کہ جو خاص طور پر ٹیکنالوجی کے میدان میں ڈفرینٹ انیشیٹوز لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ سامنے موجود ہیں. ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, سر آپ فرمائیں, آپ نے یہاں وزٹ کیا NIC کا, تو یہ وزٹ آپ کا یہاں پہ لوگوں سے ملاقات, یہ جگہ, یہ سب کچھ کیسا لگا؟ ایک تو اوور ڈیو تھا اور آنا تھا یہاں پر, اور یہاں آ کر بھی حوصلہ بلند ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں وہ سارا پوٹینشل ہے, یہاں کے زرخیز ذہن بھی اور یہاں کی زمین میں بھی جو خزانے چھپے میں, جو پاکستان کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو صحیح طرح سے ایمانداری سے اور پورے اعتماد کے ساتھ ان وسائل کو استعمال کریں, جس میں ہیومن کیپٹل بھی ہے اور آپ کی یہ زرخیز زمین اور بلوچستان کے منرلز ہیں, آپ کے مائنز ہیں. بلوچستان ہمیشہ ہم سب کے لیے ایک حوصلے کا باعث ہے, اور آج یہ حوصلہ بڑھائی. جی بہت زبردست آپ نے بات کی. اور یعنی جتنا خزانہ جو ہے بلوچستان کی زمین کے اندر موجود ہے, اس سے کہیں زیادہ بڑا خزانہ ان لوگوں کی صورت میں زمین کے اوپر موجود ہے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اور دولت ہے. بالکل, یہ دونوں طرح سے دیکھیں, پاکستان کی لیے امید کی جو کرنیں ہیں, ان میں سے ایک نوجوان پاکستان ہے جو 30 سال سے کم عمر 60% 65% پاکستان ہے, وہی پاکستان کی تقدیر کو تبدیل کریں گے. پاکستان میں تبدیلی کی نشانی ایک یہ ہے, اور وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے پاکستانی جو حالات سے اوپر ابھر کر باہر گئے ہیں, جدید دنیا دیکھ لی, مہذب دنیا دیکھ لی, جینوئن جمہوریتیں دیکھ لیں, ان کو بھی ہمیں ایسے مواقع دینے چاہیے کہ وہ پلٹ کے آئیں اس پاکستان کی ترقی میں. بالکل, اور احساس ہو کہ فرسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے, مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ موجود ہیں جو آپ کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں. یوسف صاحب, سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو پاکستان میں اور دنیا میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اگنائٹ کا تھوڑا سا تعارف آپ پہلے پیش کرتے ہیں. جی, سو اگنائٹ جو ہے وہ منسٹری آف IT سے منسلک ایک ادارہ ہے, مگر ایک کمپنی ہے جس کی فنڈنگ جو ہے وہ ٹیلی کام آپریٹر سے آتی ہے, لائک ٹیلی نور, جیز اینڈ سو آن. تو ہمارے مختلف منصوبے ہیں. ایک جو ہے ہم فنڈنگ کرتے ہیں, یہاں بھی ہم نے کچھ کمپنیوں کی فنڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں,
اور اس میں ہم کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس IoT. یہ جدید ٹیکنالوجی ہے جو دنیا کے جو معاشرے ہیں جو ممالک ہیں ان کی بالکل تقدیر بدل رہی ہیں. دوسرا ہمارا یہ NIC کا پروگرام ہے, 5 NIC ہیں, اور تیسرا ہمارا DigiSkills.pk ہے جو بلوچستان میں اور ملک بھر میں کوئی انسان جو میٹرک پاس بھی ہو, مرد ہو عورت ہو, گھر سے بیٹھ کے اگر وہ کچھ محنت کرے تو وہ ڈالرز میں کما سکتے ہیں. لوگ $2000 کما رہے ہیں, 300 کما رہے ہیں, $90 کما رہے ہیں. تو یہ ہمارے کچھ سر یہ جو آپ انیشیٹو کی بات کریں اس کا تعلق کیا حکومتوں سے ہے کہ کل جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت تھی, آج PTI کی حکومت ہے, یا کل کسی اور کی آ جائے تو کچھ فرق پڑنا ہے یا اسی طرح سے آپ چلتے رہیں گے؟ دیکھیں نا, پچھلی حکومت کو آئے ہوئے 1 سال تو آلموسٹ ہو گیا ہے, مگر منسٹر صاحب یہاں پہ ہیں اور نئی حکومت کا ہمیں پوری سپورٹ حاصل ہے سارے, اور وہ امپروو کر رہے ہیں اور بلڈ کر رہے ہیں, نئے زاویے لے کے آ رہے ہیں, ایڈوائس ہمیں دے رہے ہیں تو ہم امپروو کریں. تو ایسی تشویش آتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ حکومتیں تبدیل ہونے سے انیشیٹوز بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں, تو اس میں آپ لوگوں کو یہ کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ کچھ مائنس نہیں ہوگا, ہوگا تو پلس ہی ہوگا, چاہے کوئی سی بھی گورنمنٹ آ جائے. بالکل پلس انشاءاللہ, اور پلس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے پاکستان کی عوام کی تقدیر سے اب کھیلنا بند کیا جائے گا, اور تعلیم اور ترقی کے اس میں تو کسی قسم کی کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. بالکل, اور میرا خیال ہے انشاءاللہ ہم آگے بالکل. تو فرمائیے, آپ کی طرف پڑھتے ہیں شاہ خان صاحب, یہاں جو پروجیکٹس ہیں ویسے تو ان سے ہم نے بات کرنی ہے, لیکن آپ پہلے فرمائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ادھر کوئٹہ میں اور خاص طور پہ NIC کوئٹہ میں. بہت شکریہ. سوال ہے پاکستان کی ٹیم کا کہ وہ کوئٹہ آئیں, بیوٹمز آئیں, NIC کوئٹہ وزٹ کیا. جس طرح منسٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ وزٹ ڈیو تھا. NIC کوئٹہ جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر ہے بیوٹمز اور لمس کا, اور اس کو فنڈنگ بھی جو ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک پڑ گئی ہے, اب اس کے بعد آپ کیا ہوا ہے, ہم جو لوگوں تک کیا لوگوں کو مالک سینٹر موجود ہے, لوگ نوجوان آ رہے ہیں یہاں پر؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے جوانوں کو یہ سپورٹ دیں کہ وہ اپنے سٹارٹ اپ فرم اسٹیبلش کریں, وہ جاب کریٹرز بنے بجائے جاب سیکر کے, بجائے وہ گورنمنٹ کی جاب کے پیچھے لگیں, وہ خود جاب کریٹ کریں, خود بھی امپلائڈ ہوں اور لوگوں کو بھی امپلائی کریں. اور یہاں پہ ہم بلوچستان کے مسائل کو, ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کو ایک دوسرے لیول سے, دوسرے اینگل سے دیکھ کے ٹیکنالوجی کے تھرو ان کو سالو کیا جائے. جس طرح ہمارے پاس ایک مائن آنرز جو ہیں, مائن ورکرز کے لیے ایک ہیلمٹ ڈیزائن ہوا ہے. ہمارے ایک انکیوبیٹی ہیں جو ضلع دکھی سے تعلق رکھتے ہیں, علی گل. اب ہر سال 100 سے زیادہ اموات ہو رہی تھی, کوئی نوٹس نہیں لے رہا. تو ہم نے سوچا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ لائف سیونگ پروڈکٹ ہم کریٹ کریں. بہت شکریہ. کوئی اور تو انیشیٹو نہیں لے رہا, ہماری طرف سے یہ انیشیٹو ہونا چاہیے. تو وہ پروڈکٹ کریٹ ہو چکا ہے الحمدللہ, اور اب ہم یہ 100 سے زیادہ اموات جو سالانہ ہو رہی ہیں, اگر یہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتی تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا, لیکن یہاں کوئی نوٹس ہی نہیں, انسانی جانوں کی کوئی اتنی خاص ویلیو نہیں ہے. تو یہ ایک لائف سیونگ پروڈکٹ ہے, بہت افسوسناک بات. تو یہ چیز ہم کر رہے ہیں یہاں پہ. اور پانی کی قلت کا ہمیں سامنا ہے, اس کو ہم ٹیکنالوجی کے تھرو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گوادر میں اگر آپ جائیں, وہاں پہ ایک ٹینکر پانی 30,000 روپے کا ملتا ہے. اچھا. اور گوادر کی ہی ہماری ایک انکیوبیٹی ہے عائشہ, انہوں نے ایک ایرڈ ایریگیشن سسٹم انہوں نے بنایا ہے, ٹیکنالوجیکلی امپرووڈ, جس کے تھرو ہم پانی کو 80% تک بچا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو بلوچستان کا تقدیر اور پاکستان کا تقدیر بدل سکتی ہیں. یہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب ایک خیال آتا ہے, اور کیونکہ میرا نوجوانوں سے بہت انٹریکشن ہے پورے پاکستان میں ہر جگہ, کہ اگر کوئی آئیڈیا آتا بھی ہے یا کوئی خیال آتا بھی ہے تو لوگ اس کو حوصلہ دینے کے بجائے یہ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہونا ہے, یہ بیکار باتیں ہیں, کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا یا کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا اس کے اندر. مثلا یہ زیادہ ریئیکشن آتا ہے کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. دیکھیں, آئیڈیاز اور ان خیالات کو ہی پرورش دینے کے لیے انکیوبیٹرز بنائے گئے ہیں. اس کے بعد ایکسیلیٹرز بھی آئیں گے, جس کو تو میں سمجھتا ہوں لمس اور بیوٹم مل کر جو کام کر رہے ہیں, اس میں انہی خیالات کو پالنے کے بعد ان کو بڑی کمپنیز کا درجہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ, بالکل بالکل. جی, ہم ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر فیصل احمد خان صاحب, جیسے میں آج فرسٹ ٹائم آیا ہوں بیٹا, کئی بار آ چکا ہوں کوئٹہ, لیکن یہاں فرسٹ ٹائم آنا ہوا ہے. اتنی خوبصورت یونیورسٹی,
تو دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ کوئٹہ میں اتنی زبردست یونیورسٹی موجود ہے. بالکل. تو یہاں کیا کیا کورسز ہو رہے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں؟ بالکل, تھینک یو رضوان صاحب, بہت شکریہ. یہ یونیورسٹی 2002 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. وی اسٹارٹیڈ آف ود 90 اسٹوڈنٹس اونلی. 2 ہمارے ڈپارٹمنٹ سے 90 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے شروع کیا. اینڈ ناؤ الحمدللہ وی ہیو اوور 11,000 اسٹوڈنٹس انرولڈ ان 32 ڈسپلنس. اور اس میں دیٹ رینجز فرام انجینئرنگ, ٹیکنالوجی, سائنسز, لائف سائنسز, سوشل سائنسز, اور وی ہیو 4 کیمپسز ناؤ آف دا یونیورسٹی. سو ہم نے ان 16 سالوں میں کم عرصہ ہے فار یونیورسٹی ٹو گرو ایٹ دس پیس. ہم نے اس میں انویسٹمنٹ صرف انفراسٹرکچر کی نہیں کی, جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو عمارتیں کافی خوبصورت ہیں, لینڈسکیپنگ, اس پہ آف کورس ہم نے کافی انرجی اور یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایمبینس انتہائی امپورٹنٹ ہے. جی, اور مجھے امید ہے کہ اتنے ہی آپ نے درخت بھی لگائے ہوں گے اور گرینری کا بھی کافی لینڈسکیپنگ. اب ہمارا درخت کوئکلی میں صرف بتاؤں گا, ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا بھی کام ہے کہ یہ صرف پانی انڈر گراؤنڈ واٹر کو ہم ضائع نہ کریں, ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر کے ان کو اریگیٹ کریں. ہم نے انسانوں پہ کافی انویسٹ کیا ہے, بہت انرجی اور فوکس کے ساتھ. ہمارے پاس 120 سے اوپر کے PhD فیکلٹی ممبرس ہیں. دے ہیو ٹرینڈ گاٹ دیئر ٹریننگ ڈاکٹرس فرام نیوزی لینڈ سے لے کر کوریا, جاپان, ویسٹرن یورپ, امریکہ, کینیڈا, ہر جگہ سے لوگ کوالیفائڈ یہاں پہ موجود ہیں, سرو کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کے پینل میں بھی موجود اکثریت جو ہیں دے آر ٹرینڈ اینڈ ایجوکیٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, اور دے آر سرونگ, اور یہاں پہ کام کر رہے ہیں. جی, یہ تو بہت زبردست کامیابی ہے اور ایک امید ہے, روشنی ہے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے. ناظرین, ٹائم ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارا بہت امپورٹنٹ سیشن ہے, کیونکہ پورے بلوچستان سے وہ لوگ کہ جو جن کے پاس خیال ہے, اور اس کی صرف خیال ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام امپلیمنٹیشن کے ذرائع اور طریقہ کار اور ٹیکنیکس موجود ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ان کے کیا کیا انیشیٹیوز ہیں, وہ کیا کچھ کر چکے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ انہی لوگوں سے جانیں گے. لیکن بریک کے بعد سوال پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم ہیں NIC کوئٹہ میں, اور ہمارے ساتھ بلوچستان سے, مختلف شہروں سے وہ لوگ موجود ہیں کہ جو میڈ ان پاکستان پہ بلیو کرتے ہیں, جو خواب دیکھتے ہیں, خیال پیش کرتے ہیں, اور اس کی تعبیر کے لیے جو راستوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے. تو ہم جو اب انیشیٹیوز مختلف آپ لوگ لے رہے ہیں وہ ہم جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عائشہ غلام حسین صاحب ہیں جو کہ گوادر سے تشریف لائی ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم, میرا نام عائشہ غلام حسین ہے, یونیورسٹی آف تربت گوادر کیمپس فرام گوادر. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پانی کی شدید قلت ہے, تو اسی کے بیس پہ ہم نے آٹومیٹڈ ایریگیشن سسٹم بنایا ہے. جیسے کہ فارمرز 60 to 70% ہمارا پانی ویسٹ کر رہے ہیں, تو آٹومیٹڈ ایریگیشن سسٹم کے بیس پہ جو آٹومیٹڈ ایریگیشن سسٹم یہ کرتا ہے کہ ٹائمنگ کے بیس پہ اور اکارڈنگ ٹو پلانٹس نیڈ پانی فراہم کرتا ہے, جس سے ہمارا پانی سیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زبردست جو ہے آئیڈیا ہے ان کا. تو آپ کو کیا سپورٹ ملی ہے اب تک, اور آپ کو کیا امید ہے کہ یہ جو آپ کا خیال ہے یہ کس حد تک وسیع ہو سکتا ہے, کہاں تک جا سکتا ہے؟ جی, NIC کوئٹہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس کے لیے, اور میں اسے آگے لے جانا چاہتی ہوں. میں نے پروٹوٹائپ بھی بنایا ہے, اور میں چاہتی ہوں اسے میں ہائی اسکیل پہ سیل کر سکوں بلوچستان میں, کیونکہ بلوچستان میں پانی کی شدید قلت ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم, میرا نام سید حیات اللہ ہے. میں بیسکلی پشین سے بلانگ کرتا ہوں. میں گریجویٹ ہوں بیوٹمس کا. ہم لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ بجلی کی قلت دن بدن بڑھ رہی ہے, اسپیشلی بلوچستان میں. تو اس کے لیے میں نے کیا یہ ہے, ایک بلوچستان کے ویدر کو کنسیڈر کر کے ایک اسپیشل انورٹر بلوچستان کے لیے بنایا ہے, جس میں ہوتا یہ ہے جو لوکل ہمارے جتنے بھی کمپنیز ہے انورٹر کے, یا میں کہوں کہ UPS کے, اس سے 10% ہماری ایفیشنسی انکریز ہو رہی ہے. 10% ایفیشنسی انکریز ہونے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سن لائٹ کو یوز کر رہا ہوں تو وہ سن لائٹ کو باقی سے وہ کیچ کر کے باقیوں کی نسبت میں اس کو زیادہ یوٹیلائز کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ میں نے ایک پروٹوٹائپ بنایا ہے, اس کو یہاں بیوٹمز کے لیبز میں ٹیسٹ کر کے اس کی ریزلٹس نکالے اور امپلیمنٹ کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میرے کسٹمرز انکریز ہوتے جا رہے ہیں, اور لکیلی 2 فرام NIC کوئٹہ. اس میں یوسف صاحب یہ فرمائیں کہ تشریف رکھیں کہ اگر کوئی آئیڈیا ہے اور اس کو
मतलब हर एक का अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव लेवल होता है, ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि ऐसे पीएचडी लोग जो हैं वो सपोर्ट करें, तो ये जो आइडियाज़ हैं ये और बेहतर हो जाएं, तो ये सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, देखना पहले तो जैसे हमें पता है कि ये जो नई किस्म की टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ लोग लेके आ रहे हैं, इससे हर किस्म की एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक, वो आपको पता ही है, जहाँ भी 3G 4G आप उसको इस्तेमाल करते हुए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं, जो प्लम्बर प्रोवाइड कर सकते हैं, कारपेंटर। नाउ दुनिया ने इंक्यूबेटर्स कायम किए हैं इन चीज़ को करने के लिए। तो हमने स्टडी किया कि 1965 से क्या हुआ है, 90% बंद हो गए। तो हमने देखा कि क्यों कोई बंद हो रहे हैं, क्यों कोई चल रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें थी। मसलन जिन लोगों ने अच्छी कंपनियां बनाई हैं और उनको पता है कि कैसे बनाते हैं, वो इनको हेड करते हैं, मेंटोर करते हैं, फिर इनका एक करिकुलम होता है, उनको सिखाया जाता है मार्केटिंग कैसे करते हैं, टीम बिल्डिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उनको एडवाइस दी जाती है, बेसिक सर्विसेज जो हैं मसलन अकाउंटिंग की या लीगल, वो उनको फ्राहम की जाती हैं। उसके अलावा हमारा 5 NIC का एक नेशनल नेटवर्क है। तो अभी भी काफ़ी यहाँ से लोग जो थे वो लाहौर गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टर से मिले, पार्टनर से मिले, तो ताकि उनको एडवाइस मिले और उनको इन्वेस्टमेंट मिले। तो इस तरह नहीं, और ख़ासतौर पे रिसर्च और टेक्निकल सपोर्ट जो है, मैं उसके हवाले से भी बात करना चाहूँ। जी जी जी। अब NIC कोयटा इज़ बेस्ड इन ब्यूटम्स, तो इसका एक एडवांटेज ये है कि ब्यूटम्स के जितने भी लैब्स हैं, टेक्निकल लैब्स, उन तक हमारे इंक्यूबेटर्स की रसाई है। ठीक है। अब जिस तरह एक प्रोटोटाइप इन्होंने कहा कि मैंने बनाया है, वो ब्यूटम्स के लैब में बनाया। अब हमारे पास शायद उस इतने हाई लेवल के लैब्स ना हो। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब है, अगर कोई स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग पे काम कर रहा हो, तो वो लैब्स, ब्यूटम्स के सारे लैब्स उनको अवेलेबल हैं। और ब्यूटम्स के मेंटोर्स जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज से PhDs हैं, दे मेंटोर दीज स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ये सपोर्ट बिल्कुल बहुत मुनासिब जवाब आपका है। सैयद फिरोज शाह साहब, आप क्या समझते हैं ये जो इनिशिएटिव्स लोग ले रहे हैं, इन्हें आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए जनाब, फेडरल मिनिस्टर साहब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जैसे फरमाया कि यहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे बेहतर है, ये हमारा एसेट है। अच्छा यूसुफ साहब, ये एसेट उसी वक्त है जब इनका ख्याल किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, यूसुफ साहब ये बहुत खतरनाक बन जाएगा ये जो तादाद है। जी, वाइस चांसलर साहब इस पर मेहनत कर रहे हैं। दूसरे ये कि बलूचिस्तान का एरिया जो है सबसे बड़ा है, यानी मेरे ख्याल से 43% ऑफ पाकिस्तान है, तो हमारे पास लैंड भी वाफिर मकदार में है। तीसरे ये है कि हमारे पास माइंस जो हैं 48 मिनरल्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास रेयर मेटल भी है जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इसके अंदर रेयर मेटल इस्तेमाल होता है। यूँ आप समझ लें कि आपका 1 लाख का फ़ोन जो है अगर रेयर मेटल हम कर लें तो ये 1000 रुपये का पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हाँ, पानी की यहाँ पर शॉर्टेज है, उसकी वजह यह है कि सिर्फ हमारे पास एक कैनाल आती है जो पट फीडर कैनाल है, दरियाए सिंध से आती है, वो नसीराबाद डिवीज़न तक फीड करती है, बाकी इलाका हमारा बैरन है। तो ये जो माशाल्लाह सारे बच्चे काम कर रहे हैं उसके ऊपर, वाटर इनिशिएटिव्स के ऊपर, और ये बेहतर से बेहतर होता जाए तो ये ज़मीन भी यूटिलाइज हो जाएगी। इसके अलावा पीने का पानी का प्रॉब्लम काफ़ी एक्यूट है, ख़ास तौर से जैसे कि डायरेक्टर साहब ने जिक्र किया, गवादर में जो है डिसैलिनेशन प्लांट्स या दूसरे, और ये सिर्फ गवादरी की बात नहीं है, खुशदार में भी पानी की कमी है, तुर्बत में भी पानी की कमी है। और फिर हमारे पास कराची से लेकर गवादर तक एक पूरी कोस्टल बेल्ट है जो मोर देन 800 किलोमीटर की है और सारी वर्जिन पड़ी हुई है। उसके ऊपर भी ये लड़के काम कर सकते हैं और उसको अच्छा, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँ कि मैं भी दुनिया के कोई 25, 30, 35 मुल्कों में जा चुका हूँ और बहुत ट्रैवलिंग की है, लेकिन जितना खूबसूरत सफर कराची से गवादर का है उतना खूबसूरत सफर मैंने कहीं नहीं है। कुंड मलीर वगैरह आपने सारा देखा होगा, और प्रिंसेस ऑफ होप जब आप बीच में जाते होंगे तो कितनी खूबसूरत नजर आती है, कैसा लगता है कि किसी ने अपने हाथों से तराशा है। जी, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ के नौजवानों के लिए जो इसके ऊपर काम करें। फेडरल मिनिस्ट्री जो है ये बहरहाल यूसुफ हुसैन साहब, डायरेक्टर साहब और प्रो वाइस चांसलर साहब, ये सब मदद करेंगे बच्चों की हर लिहाज से, और समझ लें 24 घंटे मदद करेंगे और माशाल्लाह कर भी रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त आपकी बात आ गई। जी सर फरमाइए।
السلام علیکم، میرا نام علی گل ہے اور میں سنجاوی سے تعلق رکھتا ہوں. بیسیکلی بلوچستان میں بہت سی مائنز اینڈ منرلز ہیں، لیکن ان میں جو ورکرز کام کرتے ہیں ان کو ایسے حادثات پیش آتے ہیں جو گیسز کی وجہ سے. اگر لاسٹ 12 منتھ کی بات کریں تو 164 ورکرز کی ڈیتھ ہوئی ہے اور مور دین 300 انجرڈ ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی کل کی بات کی جائے تو 12 ورکرز ایک مائنز میں دب گئے ہیں جن کا بچنا بھی نامشکل ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک اسمارٹ ہیلمٹ ڈیزائن کیا ہے جو مائنز کے اندر گیسز کو ڈیٹیکٹ کرے گا، وہاں کا ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی، ورکر کے باڈی آکسیجن لیول اور ریئل ٹائم میں لوکیشن ٹریکنگ بتائے کہ آپ کا ورکر کس کس ایریا میں ہے. اور یہ ساری اپڈیٹس آپ کو ایپ اور ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن پہ آئے گی کہ آپ مانیٹر کر سکیں. ان کیس کوئی اس طرح واقعہ ہوتا ہے تو مائنر خود بھی الرٹ ہو جاتا ہے اور اوپر سے ٹیم بھی الرٹ ہو جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ اس ورکر اس حادثے کا شکار ہونے جانے والا. اس کے بعد اس میں ہمارا آرٹیفیشیل ماڈل ہے جو آنے والے انوائرمنٹ کو پریڈکٹ کرے گا کہ آنے والے حادثات سے آپ کو بچائے کہ آنے والے وقت میں یہ حادثات ہوگا. اور وہ ماڈل اتنا ٹرین ہوگا کہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ اس ایریا میں جائیں، یہاں پہ کولز ہے، یہاں پہ منرلز ہے. تو یہ ہمارا جی بھائی زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے ان کے لیے. تو جو سید ندیم شاہ صاحب، آنری کونسل جنرل آف جاپان، آپ یہاں موجود ہیں، یہاں پہ آپ فیکلٹی میں بھی ہیں بیٹم میں. سر فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا بلانے کا اور آپ کے اس انیشیٹو کا کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے لوگوں کو بلایا اور ایک پروگرام ارینج کیا جس سے یہ اویئرنیس کا لیول بہت بڑھ گیا. بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ جیپنیز ایکسپرٹ آتے ہیں تو واپس جو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ یار یہ ایریا تو زیادہ ٹورسٹ کا ہے، جبکہ یہ لیکن اس ٹورسٹ کے ایریے کو پروموٹ کرنے میں نا سیکیورٹی کا دخل بہت زیادہ ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام میر بہروز جمالی ہے. بیسیکلی جعفر آباد ڈسٹرکٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں. ہماری ویڈیو پروڈکشن کمپنی ہے. بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ جو بلوچستان کا کلچر ہے اور ہیریٹیج ہے اس کو پرزرو کرنا ہے. پرزرو کیسے کرنا ہے؟ ڈاکومنٹریز بنانی ہے، شارٹ فلمز بنانی ہے، آن لائن کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے جو کہ بلوچستان کے ہیریٹیج اور کلچر کے اوپر بیس کرتا ہوگا. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ بلوچی لینگویج کے 14 سب ڈائلیکٹس ہیں اور 3 ڈائلیکٹس ایسے ہیں جو کہ ایکسٹنکٹ ہونے والے ہیں اور ان میں سے ایک ڈائلیکٹ ایسا ہے جن کی ہسٹری کو ٹریس کریں تو وہ قریش کی ہسٹری پہ پہنچتی ہے. تو یہ ایک ایسا ہیریٹیج ہے، کلچر ہے. اور جیسے کہ ہمارے جو بڑے مینٹورز ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بلوچستان انڈسکور پلیس ہے. تو بیسیکلی اس چیز کو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ڈاکومنٹ کروں کیونکہ لوگ کافی یہاں پر جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ ٹیکنالوجی سائڈ پہ بہت ہیں بٹ ہمیں اپنی ہسٹری کو بھی جاننا چاہیے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا ہے؟ لوگوں کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا. ایگزیکٹلی بہت ضروری. ہم بھی اسی لیے آئے ہیں یہاں پر کہ لوگوں تک جو ہے لوگوں کو معلوم چلے. زبردست. ان کے لیے بھی کلیپنگ ہونی چاہیے. جی آگے دیں گے. میں السلام علیکم، میرا نام صدیقہ ہے اور میں ڈسٹرکٹ لورالائی جو کہ اور ہمارے جو علاقہ ہے دکی وہ ریسنٹلی ہی ڈسٹرکٹ بنی ہے اسی سے بلانگ کرتی ہوں. سر ہم نے ایک اسمارٹ ٹرالی ڈیزائن کیا ہے. وہ اس لیے ڈیزائن کیا کہ یہاں ایک اپورچونیٹی بھی تھی اور پرابلم بھی تھا. اپورچونیٹی یہ تھی کہ ورلڈ از بیکمنگ اسمارٹ، سب کچھ اسمارٹ وے میں ہی آ رہے ہیں. ہم نے ایک سمپل ٹرالی کو ہم ریپلیس تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم لوگ فرسٹ کچھ ڈپلوائے کریں گے. سمپل ٹرالی کو اسمارٹ وے میں ڈپلوائے کرے گی، وہ ٹرالی آٹومیٹکلی کسٹمر کو فالو کرے گی اور جب کسٹمر کوئی آئٹم اس ٹرالی میں پٹ کرے گا تو وہ ٹوٹل اماؤنٹ بھی شو کر دے گی. مطلب ہم لوگ نے لانگ کیوز کو ایوائڈ کیا، رش کو ایوائڈ کیا، ٹائم سیونگ کی اور جو مالز ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرے. جی ہم لوگ ایک سکرین لگائیں گے، وہ ٹرالی اسی سکرین پہ ایڈورٹائزمنٹ بھی دے گی کہ آفر چل رہا ہے یا یہ ہے. تو ٹائم سیونگ ہے اور ڈائریکٹلی وہ آٹومیٹکلی فالو کرے گی کسٹمر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. زبردست. اور خاص طور پہ پورے پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے نوجوان ہوں گے کہ جو یہ انیشیٹو سن کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی خیال جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس بھی ایسی آئیڈیاز موجود ہیں. تو ہم اپنا آپ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں آپ کی اجازت سے کہ آپ ہمارے ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے آئیڈیاز بھیجیں اور اس کو ہم آپ جس شہر میں ہوں گے وہاں سے قریب ترین جو آپ کے کیپٹلز ہیں وہاں پر ہم اس کو شیئر کریں گے. جی تاکہ آگے یہ ٹرانسفر. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ملک بھر میں اس وقت 5 NIC ہیں جو کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ میں ہیں. تو یہ ان سب کے فیس بک پیجز بھی ہیں، انسٹاگرام بھی ہے، ویب سائٹس بھی ہیں. تو جس شہر میں جو انٹرسٹڈ ہو وہ اس NIC کو کانٹیکٹ. ٹھیک ہے. کچھ اور انیشیٹو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا. تو سر یہ جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں
چاہے وہ لاہور میں لیے جا رہے ہیں آپ کی کیونکہ آپ ڈائریکٹر ہیں وہاں پہ, یا کراچی میں یا پشاور میں, کوئٹہ میں, اسلام آباد میں, یہ کب تک پریکٹیکلی طور پہ کچھ معاشرے میں اثر انداز ہونے شروع ہو جائیں گی یہ چیزیں؟ اس کا ایفیکٹ جو ہے بہت جلدی آنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کو نظر بھی آئے گا. آپ نے سن بھی لیا ہے کچھ جو ہمارے یہاں کے انٹرپرینورز ہیں کہ انہوں نے کیا کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. ہفتے کے دن 13 تاریخ کو لاہور میں ہم نے انویسٹر سمٹ آرگنائز کی تھی, تو اس میں سے 10 جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ اس سمٹ کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے وہاں پر ایک پورا کمرہ تھا انویسٹرز کا, ان کے سامنے انہوں نے اپنی جو ہے سٹوریز بتائی تھیں, اور بہت زیادہ اپریشیٹ ہوئے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے اس کے بعد میٹنگز بھی ہوئی ہیں انویسٹرز کے ساتھ, اور گروئنگ انٹرسٹ بھی ہے. اسی طرح ہم نے پشاور سے بھی 3 اسٹارٹ اپس کو بلایا ہوا تھا, ہم نے کراچی سے ایک اسٹارٹ اپ تھے. تو اس انویسٹر سمٹ میں 4 پروونسز جو ہیں وہ ریپرزینٹڈ تھے. نیکسٹ ہم گلگت بلتستان کو بھی ضرور شامل کریں گے. بلوچستان آنے کا ہمارا مقصد جو تھا NIC لاہور کا کولیبریٹ کرنے کا, وہ یہی تھا کہ بلوچستان میں جتنا پوٹینشیل ہے یوتھ میں, اور اس کی جو ہیومن ریسورس ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور اب اس کا پروف بھی جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. بہت انٹرسٹنگ آئیڈیاز تھے, بہت انہوں نے محنت کی ہے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ آگے بھی یہ محنت کریں گے. ان کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے ارینج کرنی ہے تاکہ یہ آگے اپنے پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈیولپ جی بالکل. اور یہ آپ سب لوگ جو محنت کر رہے ہیں یا جو سوچ رہے ہیں, بنیادی طور پہ تو یہ اگلی نسلوں کے لیے کام ہو رہا ہے کہ آج جو بھی ہم انیشیٹو لیں گے اس کا فائدہ ہمیں لانگ ٹرم میں سوچنا ہوگا. وہ بھی ہے اور امیجیٹ بھی ہے. اب جیسے عائشہ کا جو سولوشن ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ٹیک بیس سولوشن ہے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے بلوچستان میں. ہارٹیکلچر پہ اس کا بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوگا. جی جی, آپ کی اجازت سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگلی نسلوں کی نہیں, یہ اگلی نسلوں کی تو بالکل ہے, مگر اس نسل کے بھی ہے. تو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ فیصل صاحب نے ایک کمپنی ڈسکور کی لاہور میں, اور اس کو بڑی ہیلپ کی NIC لاہور میں, جس کا نام پاک وائٹے ہے. اس نے $18 ملین کی فنڈنگ ریز کی UAE سے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی میل نیوٹریشن ہے اور کتنی سٹنٹنگ ہے, تو اس کی میجر وجہ کیا ہے؟ ایک تو کھانا ہے, دوسرا ہے گندا پینے کا پانی. تو یہ جو بندہ ہے اس نے سستا فلٹر بنایا ہے, 7 انٹرنیشنل پیٹنٹ فائل کیے ہیں. اگلے سال کے اینڈ تک 10 لاکھ پاکستانیوں کو زندگی میں پہلی دفعہ مستقل بنیاد پہ صاف پینے کا پانی فراہم ہوگا. گڈ, بہت زبردست, ایکسلنٹ. جواد اصفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہیڈ ہیں NIC پروگرام اگنائٹ کے. تو یہ جو تمام پورے پاکستان کے اندر ورکنگ ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اور زیادہ لوگوں کو شامل کرنا, نوجوانوں کو شامل کرنا, اور اس میں خاص طور پہ تعلیمی اداروں کو انگیج کرنا, تو اس پر کتنا کام ہو رہا ہے کہ مختلف جو انسٹیٹیوشنس ہیں, دور دور انسٹیٹیوشن موجود ہیں, ان کو انوالو کیا جائے؟ لیکن رضوان, اگر آپ دیکھیں, پہلی تو بات یہ میں بتانا چاہوں گا کہ میں شروع سے اس پروسیس میں جب ہم اسٹیبلش کر رہے تھے NICs, اس کے اندر انوالو تھا. تو ایک چھوٹے سے طبقے کا خیال تھا کہ ابھی بلوچستان ریڈی نہیں ہے, یہاں پہ ہمیں NIC اسٹیبلش نہیں کرنا چاہیے. لیکن بلوچستان کی عوام نے اس کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہے. یہاں پہ وہ ٹیلنٹ موجود ہے جس کی جیسا فیصل تعریف کر رہے ہیں اور ہر کوئی تعریف کر رہا ہے. جیسا اگر آپ انڈیا کو دیکھیں, انڈیا میں کوئی 1500 جو ہیں اسٹارٹ اپس ہیں, تو باقی ساری دنیا میں کوئی 7000 کے قریب اسٹارٹ اپس ہیں. تو ہمیں بھی یقیناً اس اپنے NICs کو انکریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کس حد تک لنک ہیں؟ جی تعلیمی اداروں کے ساتھ, جی تعلیمی, جیسا ہم پنجاب میں جو NIC لاہور ہے وہ پنجاب کے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ آلریڈی ٹچ ہے, اور جو NIC اسلام آباد ہے وہ اسلام آباد کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان سے رابطے میں ہے. اسی طرح باقی بہت سارے ایسے بھی نوجوان جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے جو کسی تعلیمی ادارے میں نہیں جا سکے, کسی بھی وجہ سے, ان کے معاشی حالات ہوں یا کوئی بھی وجہ ہو, تو وہ کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ جی جیسا یوسف نے پہلے بتایا ہے کہ ہمارا ایک اپلیکیشن ہوتی ہے, ہر 6 مہینے کے بعد ہم انڈکشن کرتے ہیں. اگر وہ ہماری تمام NICs کی, NIC کوئٹہ, NIC پشاور, NIC اسلام آباد, ان سب کی ویب سائٹ ہیں, وہاں کے اوپر اپلیکیشن فارم ہوتے ہیں, اور ہر 6 منتھس کے بعد آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے. اسی طرح سے بہت سے ایسے ادارے جو ٹیکنیکل ادارے ہیں یا ووکیشنل ٹریننگ ہے, پروفیشنل ٹریننگ جہاں مل رہی ہے, اور وہاں پہ میٹرک کے بعد بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے. سر دیکھیں, آئیڈیا کی کوئی عمر نہیں ہوتی, یہ کسی بھی عمر سے, کسی بھی عمر کا بندہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ خواب دیکھتے ہیں, اگر آپ کچھ اہم اور منفرد کرنا چاہتے ہیں, تو NICs وہ جگہ ہیں جہاں خوابوں کو تعبیر مل رہی ہے. واہ واہ واہ, زبردست. تو بقول افتخار عارف کے آسمانوں پر نظر رکھ, انجم و مہتاب دیکھ, اگر صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو شعر کے بدلے میں شعر کہہ دوں. جی, کیونکہ در طلب کوش و مدے دامن امید ز دست,
دولت ہست کے یا بھی سر راہ گاہ. عوام کے لیے سر سمجھتے ہوں گے, عوام کے لیے یہ کہ اگر آپ خواب دیکھتے ہیں تو کوشش جاری رکھیں, امید کا دامن مت چھوڑیں, کہیں نہ کہیں آپ کو خوش نصیبی, آپ کو کامیابی ملے گی. یوسف صاحب پہلے آپ سے کہ اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیں ہمارے ویورز کے لیے. کنکلوڈ میں اس طرح کروں گا کہ ملک کے مستقبل کے لیے, نوکریوں کی جنریشن کے لیے, معاشی ترقی کے لیے سٹارٹ اپس جو کہ نئی ٹیکنالوجی لے کے آتی ہیں بہت اہم ہے. دنیا بھر میں جو ممالک ہیں وہ انکیوبیٹرز ہزاروں کی تعداد سے کھڑے کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کی سٹارٹ اپس ابھریں. تو اللہ کے فضل سے ہم نے بھی کوئٹہ میں روز شہروں میں کیا ہے, اور بلوچستان اور کوئٹہ کا جو ٹیلنٹ ہے, اور اس کے علاوہ جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے جو مہمان نوازی ہے, جو پیار ہے, بڑا یہاں پہ اچھا لگا ہے یہاں پہ کام کر کے. اور ہم چاہیں گے کہ سارے ضلعوں سے ٹاپ بلوچستان کے ٹیلنٹ کو اٹھائیں جس سے سب سے پہلے بلوچستان کو فائدہ ملے اور ہم میڈ ان پاکستان پروڈکٹس بنائیں. جی کہ این آئی سیز جو ہیں وہ فیکلٹی کے ساتھ جو ہے جتنا اسٹوڈنٹس کے پاس ہم جاتے ہیں اتنا فیکلٹی کے پاس ضرور جائیں. لمس میں اور این آئی سی لاہور میں ہمارے پاس پچھلے 3 جو کوہورٹ ہم نے کی ہیں اس میں 7 پی ایچ ڈیز بھی آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں سے 3 جو ہیں وہ فیکلٹی ممبرس تھے, اور اگلے کوہورٹ میں بھی ایک فیکلٹی ممبر اپنی ٹیم لے کر آ رہے ہیں. تو ریسرچ جو ہے اس کو تھوڑا سا اسٹیئر کرنے کی بھی ضرورت ہے. ریسرچر جو ہے اس کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارا موٹیو ہے اس ریسرچ کو کمرشلائز کرنا, اور بہت ضروری ہے کہ اس کو جو ہے متعارف کیا جائے ان اے لارجر کانٹیکسٹ. ایک تو یہ ہے, دوسرا ہمیں کام کرنا ہے بچوں پہ. تو ہم نے وہ بھی ایک انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے کہ اسکولز میں کوڈنگ, روبوٹکس, یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس ہونی چاہیے, اور این آئی سیز کا یہ رول ہوگا اور ہونا چاہیے کہ اسکول کے لیول پہ بھی کریں ورک شاپس وغیرہ. یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو منسٹری کا یہ انیشیٹو ہے این آئی سی, اس میں جتنی انویسٹمنٹ کمٹ کی تھی 5 سال کے لیے, ہم نے پہلے ہی 1.5 سال میں, یہ گورنمنٹ کے میرا خیال چند ہی ایسے کوئی پروجیکٹ ہوں گے کہ انویسٹمنٹ جتنی کمٹ ہوئی ہوئی ہے پہلے 1.5 سال میں اس سے زیادہ ہم نے اس میں انویسٹمنٹ ریز کر لی ہے اور ریونیو جنریٹ کر. شاہ خان صاحب, وہ جو سوال آیا کہ یہ بھی آج آئے ہیں تو انہیں معلوم ہوا, ہم بھی آج آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا, اس طرح بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو نہیں معلوم کہ کوئٹہ میں کیا کچھ ہے. آپ لوگ آیا کریں, آپ لوگ بلوچستان آیا کریں, کوئٹہ آیا کریں. تو جو لوکل ہے ہماری سب سے امپورٹنٹ تو لوکل جو ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے. میں اس بات سے ڈس ایگری کروں گا ان اے سینس کہ ہمارے 26 اسٹارٹ اپ جو ہم نے سلیکٹ کیے تھے دے آر فرام 12 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس. دیر آر اسٹارٹ اپس فرام نوشکی, آپ نے ان سے سنا بھی, دیر از فرام گوادر, دیر از فرام لورالائی, فرام دکی, آل اراؤنڈ. تو آؤٹ ریچ بڑی ایکسٹینسو ہے ہماری. In the first cohort we received 300 plus applications, 340 plus applications. اس میں سے ہم نے 26 سلیکٹ کیے تھے, which shows کہ کتنی competition ہے. And we traveled 2700 kilometers in بلوچستان. ہم گوادر بھی گئے, ہم خزدار بھی گئے, ہم لورالائی بھی گئے, جو بھی گئے. تو وی آر آل اراؤنڈ, اور اخبار میں بھی ہم نے جنگ نیوز پیپر میں بھی ایڈورٹیزمنٹ دیا. تو آئی تھنک جو 12 ڈسٹرکٹس جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسٹارٹ اپس, دیٹ از این ایویڈینس کہ ہماری آؤٹ ریچ کتنی. جی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ہاں, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اکیڈمیا اور انڈسٹری کو جوڑیں, اور ان خیالات کے لیے جو یہاں پر ہے اس کو شوکیس کرنے کا پلان ایک تیار کیا. آپ کا دوبارہ دل تو نہیں چاہ رہا کہ ایم بی بی ایس دوبارہ کر لیں آپ چاہ کے؟ اصل وہ آپ کا جو دور تھا زمانے طالب علمی, تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ خیر سیاست بھی آپ کرتے تھے, لیکن اس وقت بھی بڑے آئیڈیاز آتے ہوں گے. جی ہاں, وہ میرا خیال ہے بایو ٹیکنیک کے لیے ضروری ہے کہ ایم بی بی ایس کی ابا اس کو جو پوسٹ گریجویشن کرے وہ ٹیکنالوجی میں کرے, تاکہ پھر آپ اس کے اندر بہت سارے. جی ہاں, بایو ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال یہ ہے کہ جو ہم جو میڈیسن جو ہم یوز کر رہے ہیں اور اس میں امپورٹ پہ ہمارا بڑا پیسہ اس پہ جا رہا ہے, تو وہ بھی اگر ہمارے پاس ہی سب کچھ بننے لگے تو کیا بات ہو جائے. دیکھیں, یہ جو 5 انکیوبیٹرز بنے ہیں, یہ میرا خیال ہے 10 اور 15 میں تبدیل چند سال میں ہی ہوں گے. انہوں نے ابھی سے, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اگر بجلی کا تھا تو پشاور کے کچھ نوجوانوں نے اس پہ کام کیا. پانی کا تھا, پینے کے پانی کا, تو لاہور کے نوجوانوں نے کیا. مارکیٹ ایشوز پہ تھے تو کراچی کے لڑکے کر رہے ہیں. پھر بلوچستان کے جو اسپیسیفک ایشوز ہیں, یہاں کے خیالات, اس کا مطلب درد بھی ہے ان میں, اور اپنے زمین سے جڑے ہوئے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو ہم
اور تیزی سے آگے بڑھائیں گے اور یہی تبدیلی لائے گا. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا اور میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں بہت ساری امیدیں اور روشنی یہاں سے لے کے جا رہے ہیں خاص طور پہ بلوچستان کے لیے. اور ہمارا پروگرام جو بلوچستان کے نوجوان آج دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے. اور پورے پاکستان میں جہاں بھی لوگ نئے آئیڈیاز لے کر آئیں گے اب ان آئیڈیاز کو سنا جائے گا, ان کو جو ہے ان پہ انویسٹ کیا جائے گا. اگر آپ کے آئیڈیا میں کچھ کمی ہے تو اس کو اور بہتر کیا جائے گا, R&D سے آپ کو منسلک کیا جائے گا. اور یہی وہ ضرورت ہے آج کی جس پر فوری فوکس ہونے کی ضرورت ہے. آپ بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے, ویسے تو بہت ایزی ہے کنیکٹ کرنا یہ سب چیزیں, اگر نہیں کر پا رہے تو ہم بھی اس سلسلے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, سوال ہے پاکستان کا.